الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ حضرات گرامی، جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 61 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان منافقوں سے تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اس فیصلے کی طرف جسے اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف آ جاؤ، رأیت المنافقین، اے محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے منہ پھیر لیں گے، آپ سے روگردانی کریں گے۔ اس آیت کا تعلق بھی اگلی آیت سے ہے۔ اگلی آیت میں اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جس میں ایک منافق اور یہودی میں جھگڑا ہوا، دونوں جھگڑا لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے پہنچے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہودی تو راضی ہو گیا، منافق نے کہا مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ پھر یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بن خطاب نے جب سنا کہ یہ نبی کے فیصلے کو سننے کے باوجود میرے پاس آیا ہے تو آپ نے اس کی گردن اڑا دی اور کہا کہ یہی فیصلہ ہے اس بدبخت کا جو خود کو مسلمان بھی کہتا ہے اور نبی کے فیصلے سے راضی بھی نہیں ہوتا، تو یہ مسلمان کہاں رہا؟ تو اس آیت میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی تم میں جھگڑا ہو، اگر تم انصاف چاہتے ہو تو اللہ کے حکم کی طرف آ جاؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ، اللہ نے جو اتارا ہے اس کی طرف آ جاؤ، اللہ کے فیصلے کو قبول کر لو، اللہ کے فیصلے کو اپنا لو، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور یہ فیصلہ تمہیں حاصل کرنا ہے تو رسول کی طرف آنا پڑے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا فیصلہ سنائیں گے۔ تو اس آیت سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنا چاہیے جو شریعت کے فیصلے سے ہٹ کر عدالت کے فیصلے کی طرف جاتے۔ آج یہ بیماری مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے کہ جب میاں بیوی میں نا اتفاقی آ جاتی ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے تو شریعت نے جو طے کیا ہے کہ بیوی عدت گزارے اور عدت تک کا نان و نفقہ شوہر دے دے، اور جو مہر دے چکا تھا اسے شوہر واپس نہیں لے سکتا، بس اتنا ہی ہے۔ مگر آج کے مسلمان اس فیصلے سے راضی نہیں ہیں، یہ عدالت کو جاتے ہیں
اور اس آرزو میں جاتے ہیں کہ جب تک میری بیٹی زندہ رہے گی اس کا وہ شوہر جو طلاق دے کر عدت گزرنے کے بعد اجنبی بن گیا وہ اس کے لیے اخراجات دیتا رہے، اس سے مینٹیننس ہم لیتے رہے، اس لیے جاتے ہیں۔ دنیا ہی فنا ہونے والی ہے، کتنے دن یہ بیٹی زندہ رہے گی، اور کیا اس کا دوسرا نکاح کریں گے نہیں؟ عدالت میں جاتے ہیں تو وہاں پر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کسی وکیل کا دامن پکڑ کر جانا ہے اور ایک لمبی مدت گزر جاتی ہے، بالآخر تنگ آ کر شریعت کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں، تو اس سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیاوی مفاد یا دنیاوی فائدے کا بالکل خیال نہ کریں، کیونکہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی شریعت سے ہٹ کر اگر تم فائدہ بھی حاصل کرو گے تو اس فائدے میں برکت کہاں رہے گی؟ کروڑوں روپے ایک لمحے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی اپنے گھر سے نکلے اور موس کا چھلکا وہاں پڑا ہو، اس پہ اپنا پیر رکھ دیا، پھسل کے گر گیا، گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو پھر اس کی مرمت کرانے میں اس کے 2 یا 3 لاکھ آسانی سے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ حال ہے پیسوں کے جانے کا، لہذا پیسوں کی آرزو میں، طلاق اور خلا کے معاملے میں شریعت کے فیصلے سے ہٹ کر دنیا کی عدالت کے پاس پہنچ جانا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس زمانے کے منافقوں کے بارے میں کہا، اور اس زمانے میں ان لوگوں کو ہم منافق تو نہیں کہہ سکتے، مگر جاہل ہیں، دنیا کے آرزومند ہیں، دنیا کی حرص و لالچ میں مبتلا ہیں۔ رأیت المنافقین، اے محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے جب ان سے کہا جائے کہ شریعت کے فیصلے سے راضی ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اپنا لو، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے منہ پھیر لیں گے، اور یہ بدبخت کہیں گے کہ ہمیں رسول کے فیصلے کو اپنانا نہیں ہے، ہم کسی اور کے پاس جائیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اے محبوب وہ منظر کیسے ہوگا، کیسا ہوگا وہ نقشہ، اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے گی، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے، ثم جاؤک یحلفون، پھر آپ کے پاس آ کر وہ قسمیں کھائیں گے۔ اب یہ مصیبت کیا آئی ان پر؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن کاٹ دی، مر گیا۔ اب روتے پلاتے واویلا مچاتے، قسمیں کھاتے ہوئے، ہم آپ کی رسالت کے منکر نہیں ہیں، ہم آپ کے فیصلے کو ٹھکرانا نہیں چاہتے تھے۔ یحلفون باللہ، اللہ کی قسم کھائیں گے اور کہیں گے ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم لوگ تو بھلائی کا ارادہ رکھتے تھے اور توفیقا، توفیق کا معنی ہے ملانا، ہم ملانا چاہتے تھے، ہم کچھ اور چاہتے تھے۔ ارے لاکھ قسمیں کھاؤ، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اس کے بعد وہاں سے مکر کر تم جا رہے ہو تو تمہاری قسمیں جھوٹی۔ اگر تمہارے پاس ایمان ہوتا تو تم ہرگز ایسا نہیں کرتے۔ یہ لوگ زبان سے کچھ کہتے ہیں مگر ان کے دلوں میں کچھ اور ہے۔ یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہیں۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کیا ہے، وہ لوگ ہیں یہ
یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا، ان کے دلوں میں نفرت ہے، ان کے دلوں میں اے محبوب آپ کی عداوت ہے، ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا ہے۔ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی، جس طرح آج بھی لوگ کہتے ہیں بھئی بچی کا مستقبل کیا ہوگا، ایسے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، چھوڑ دیا تو کیا ہوگا، مر گیا تو کیا ہوگا، تب کیا کریں گے تم۔ یہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد اس کے ذمے کیا ہے، بیوی کا نان و نفقہ دینا، وہ دینے بھی تیار ہے، اس سے بڑھ کر بھی دینے کے لیے تیار ہے، مہر بھی واپس نہیں لے رہا ہے۔ اب یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میں نہیں چھوڑوں گی، مجھے 15 لاکھ چاہیے، 50 لاکھ چاہیے، میں عدالت کو جاؤں گی۔ اب عدالت کو جانے کے بعد 50 لاکھ یا 50 روپے بھی نہیں ملتے۔ اگر شریعت کے فیصلے سے راضی ہو جاتی تو کم از کم عدت تک کا جو خرچ ہے وہ مل جاتا، اور اس کی اس رضامندی سے شوہر راضی ہو کر کچھ اور بھی دیتا، قاضی لے کر بھی دلوا دیتا۔ مگر ان لوگوں کو ہرس ہو گئی، اور جب ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ جب شریعت کا یہ فیصلہ ہے تو تم لوگ کیوں عدالت کو جاتے ہو، نہیں بچی کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو یہ باتیں ایمان کی کمی، علم کی کمی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کمی پر دلالت کر رہی۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے محبوب ان سے آپ بے توجہ ہو جائیے، یعنی وہ باتیں کریں گے سن کے خاموش ہو جاؤ۔ دیکھیے اس میں عجیب حکمت ہے۔ بعض اوقات علماء جانتے ہیں کہ سامنے والا مکار ہے، اس کی مکاری کے باوجود اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو علماء کے ساتھ رہنے والے جو ان کے شاگرد ہیں انہیں اتنا درک نہیں ہے، اتنی رسائی نہیں ہے، وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ حضرت یہ مکار ہے، جھوٹا ہے، اس کی بات آپ سن کر کیوں خاموش ہو گئے؟ اور بعض لوگ تو اپنے رہبر ہی سے جدا ہو جاتے ہیں، کیا جھوٹا آدمی آ کر بولا تو حضرت اس کی بات پر خاموش ہو گئے، اس لیے میرا دل وہاں سے اچاٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ منافق جھوٹے ہیں، ان کے دلوں میں کفر ہے، وہ زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں، دل میں کچھ اور رکھیں، اس کے باوجود آپ ان کی مخالفت نہ کیجیے، وہ بولیں گے تو آپ خاموشی سے سن کر اعرض عنہ، ان سے آپ رخ پھیر لیجئے۔ رخ پھیر لینے کا مطلب زیادہ اس کو کھکرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کا فتنہ اور بڑھے گا۔ بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ اس برائی کو اگر دور کرنا چاہو تو پھیل جاتی ہے، جس طرح زخم ہوتا ہے۔ اب زخم کو یوں ہی چھوڑو تو کبھی کبھی سوکھ جاتا ہے، مندمل ہو جاتا ہے، اگر اسے کھرچنے لگو تو وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی ایسا ہے، منافقوں نے موقع دیکھا کہ کوئی موقع ہمارے ہاتھ آ جائے تو ہم رسول کو بھی بدنام کریں گے، اسلام کو بھی بدنام کریں گے، اور ایک اچھا موقع ان کے ہاتھ آ گیا۔ دیکھو ایک مسلمان نادانی سے عمر کے پاس چلے گیا، اب اسے سمجھانا چاہیے تھا، عمر کی ذمہ داری کیا تھی حضرت عمر کی، اسے سمجھانا کہ دیکھ بھائی رسول اللہ کے فیصلے کے بعد اب دوسرا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اسے سمجھانا تھا، جا کے تلوار لا کے اڑا دیے، کیا کام کرے؟ ایسا ہی ہے کیا؟ یہ انصاف ہے کیا؟ ایک آدمی کی جان لے لینا کیا؟ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ اس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اپنی ناراضگی ظاہر کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اور حضور کی توہین کرنے والا معافی کے قابل نہیں ہے، اسے بخشا نہیں جائے گا۔ تو اس طرف ان کا ذہن نہیں جا رہا ہے، کیونکہ ذہن منافقانہ ذہن ہے۔ اگر مومنانہ ذہن ہوتا تو ضرور اس طرف چلے جاتا۔ تو یہ لوگ اسی کو بہانہ بنا کر فتنہ پھیلائیں گے۔ فَعَارِضْ عَنْهُمْ، آپ اس
طرف زیادہ توجہ مت دیجیے، اس کا ٹینشن مت لیجیے۔ وعظہم، انہیں نصیحت کیجیے، نصیحت کیجیے، سمجھائیے۔ سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ 10 منافقوں میں 1-2 منافق تو سمجھ جائیں گے۔ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، اور ان سے ایسی بات کیجئے کہ وہ بات ان کے دل میں اتر جائے۔ فی انفسہم قولا بلیغا، بلیغاً کا تعلق فی انفسہم سے ہے، یعنی ایسا قول کہ وہ قول ان کے دلوں میں اتر جائے۔ تو دل میں اتارنا ہے، کسی چیز کو کہیں فکس کرنا ہے تو ایک دم فکس نہیں کر سکتے، اسے گھما گھما کر اندر داخل کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح سوئی کے ناکے میں دھاگے کو اگر گھسانا ہے تو یوں ہی گھسا نہیں سکتے، تو اس کو بھی برابر رکھنا ہے اور اسے بھی ناکے کی طرف لے آنا ہے۔ یہی حال کسی بات کو ذہن میں اتارنا، تو آسانی سے بات ذہن میں نہیں اتر جاتی، نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موقع دیکھ کر، محل دیکھ کر، حالات کو دیکھ کر بات اگر دلوں میں اتاریں گے تو بات اتر جائے گی۔ تو یہ منافق، اس میں 1-2 تو پکے منافق رہیں گے، اور باقی ان کی باتوں کی وجہ سے وہ بھی بہک جائیں گے۔ وہ یہ سوچیں گے نہیں کہ یہ واقعہ کیوں ہوا ہے، حضرت عمر بن خطاب نے ایسا کام کیوں کیا، وہ سوچیں گے نہیں، بہک کر وہ بھی اچھلیں گے۔ لہٰذا اے محبوب، ان کی باتوں میں زیادہ آپ دخل مت دیجیے، انہیں نصیحت کیجیے، اور ایسی نصیحت کیجیے کہ ان کے دلوں میں اتر جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنایا۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جس رسول کو بھی ہم نے دنیا میں بھیجا اسی واسطے بھیجا ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہے کہ رسول کی فرما برداری کرو، ہر رسول کا یہی حکم ہے، ہر رسول کا یہی درجہ ہے۔ تو یہ میرے آخری رسول ہیں، ان کا بھی یہی درجہ ہے کہ ان کی بات مان لینا چاہیے۔ اب وہ رسول کی بات نہیں مانا، آپ لوگ اس کی سفارش کر رہے ہیں۔ جو رسول کی بات نہ مانے اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو رسول کی محبت میں ایک بدبخت کو سزا دے دیا اس کے خلاف بکواس کر رہے ہیں۔ تمہارا معاملہ ہی بالکل الٹا ہے۔ کیا تمہیں ایک قاعدہ نہیں معلوم کہ رسول کا درجہ کیا ہے؟ رسول اگر کہہ دے کہ کرو تو کرنا، رسول کہہ دے نہ کرو تو نہ کرنا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کاش وہ لوگ جب انہوں نے خود پہ ظلم کیا، یعنی نافرمانی کی اور ظلم کیا، تو انہیں کرنا کیا چاہیے؟ جاؤ کا، اے محبوب آپ کے پاس آ جاتے۔ غلطی ان سے ہوئی ہے، بھول ان سے ہوئی ہے، نافرمانی ان سے ہوئی ہے، گناہ ان سے ہو گیا ہے۔ تو جب انہوں نے گناہ کیا، ظلموا انفسہم، خود پر ظلم کیا، یعنی گنہگار ظالم ہے۔ مظلوم کون ہے؟ وہی مظلوم بھی ہے، کیونکہ ظلم خود پر ہی کر رہا ہے۔ دوسرے پہ ظلم کرے گا تو یہ ظالم رہے گا، سامنے والا مظلوم رہے گا۔ جیسا خودکشی کرنے والا قاتل بھی وہی، مقتول بھی وہی، خود کو قتل کر لیا۔ کون بھائی قتل کیا؟ مثلا زید نے خودکشی کی، اگر لوگ پوچھیں کہ زید کا خون ہو گیا، قاتل کون؟ زید قاتل۔ مقتول کون؟ زید ہی مقتول ہے۔ تو گنہگار ظالم ہے، مظلوم وہ خود ہی مظلوم ہے، خود پہ ظلم کرنے والا۔ تو جو لوگ گنہگار ہیں، خود پہ ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ اے محبوب آپ کے پاس آئیں، فاستغفروا اللہ، پھر اللہ سے مغفرت طلب کریں آپ کی بارگاہ میں آ کر،
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، رسول کے مبارک ہاتھ بھی اٹھ جائیں دعائے مغفرت کے لیے، وَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور وہ اللہ کو تواب و رحیم پاتے، اللہ تعالیٰ سے انہیں توبہ بھی مل جاتی، رحمت بھی مل جاتی، توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا اللہ کو پاتے، یعنی اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا تواب، مگر یہ اللہ کی توابیت کی تجلی اس وقت دیکھتے جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے، اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر وہاں مغفرت کی دعا کرتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی سفارش کر دیتے اور ان کے حق میں دعا مانگ لے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ حتمی ہے، یقینی ہے کہ ضرور بضرور ان کی توبہ قبول کی جائے گی، ان پہ رحم کیا جائے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور تدفین کے بعد ایک اعرابی آیا، اور وہ اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پاک کے پاس آ کر مٹی کو اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے، اور اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اس کے مطابق ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے، آپ کی قبر انور پہ حاضر ہو گیا ہوں، میں خود پہ ظلم کیا ہوں، ظلمت نفسی، میں نے خود پہ ظلم کیا ہے۔ پھر وہ تڑپ تڑپ کر حضور سے فریاد کرنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر پاک سے آواز آئی کہ غفر لک، قد غفر لک، تجھے معاف کر دیا گیا، تجھے معاف کر دیا گیا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ جو حکم ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج بھی وہی حکم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں امتی پہنچ کر اپنے گناہوں، اپنے جرائم کو یاد کرے، اور حضور کے مواجہ شریف میں کھڑے ہو کر، حضور کے روضہ انور کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رسول اللہ آپ دعا کیجئے اس مجرم کے لیے، اس گنہگار کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ گنہگار اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربانی کرنے والا پائیں گے، ضرور بضرور اللہ کی بارگاہ سے ان کی توبہ کی قبولیت حاصل ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی تک پہنچنے سے قاصر ہیں، وہ جہاں بھی رہیں حضور کی طرف متوجہ ہو جائیں، حضور پر صلاۃ و سلام عرض کریں، اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد تصور کریں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ قوت دی ہے کہ آپ ہر مسلمان کے گھر میں حاضر رہتے ہیں، روح کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے تو آپ کا جسم مبارک قبر انور کے اندر ہے، مگر روح کے اعتبار سے ملا علی قاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے گھر جائے، گھر اس کا خالی ہو، تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے، لِأَنَّ رُوحَهُ حَاضِرَةٌ فِي بُيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں حاضر رہتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ یہ جگہ ہی رہے، وہ جگہ ہی رہے، تو ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں۔ اسی لیے ہم نماز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں، تو سلام عرض کرنے کا
اس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ حضور ہم سے غائب نہیں ہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم موجود ہیں۔ جبھی تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ تو یہ انداز، یہ اسلوب کسی غائب کے بارے میں درست نہیں ہے، حاضر کے بارے ہی میں درست ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری نصیب ہو جائے تو وہاں پہنچ کر صلاۃ و سلام عرض کر کے اس آیت کریمہ کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کی دعا مانگے اور حضور سے بھی گزارش کریں۔ اور وہاں پہنچنے کا اب موقع نہیں ہے، جب بھی غلطی ہو جائے، جب بھی جرم ہو جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف رخ کر لیں، حضور کے روضے کی طرف رخ کر لیں اور اس طرح تصور کریں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تصور کر لیں، کیونکہ تصور کے ذریعے ایک قوت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آنکھ بند کر لیں اور تصور کریں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں، اور یہ غلط تصور بھی رہی ہے، اس لیے غلط تصور نہیں ہے کہ ہم حضور کے دربار میں نہیں جا سکتے، یہ ہماری مجبوری ہے، مگر ہمارے حضور اتنے مجبور نہیں ہیں، ہمارے حضور مجبور نہیں ہیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ آپ بیک وقت ہر جگہ موجود رہ سکتے ہیں، آپ بیک وقت ہر جگہ موجود رہ سکتے ہیں، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لمحے کے اندر بیت المقدس میں بھی تھے، اپنی قبر مبارک میں بھی تھے، اور آسمان میں بھی موجود تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کو یہ قوت دیتا ہے، یہ روحانی قوت دیتا ہے، کیونکہ روح جسم کی طرح نہیں ہے۔ ہم روح کو جسم کی طرح سمجھ لیں گے تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا، بلکہ روح کے اندر وہ لطافت ہے، وہ نزاکت، وہ باریکی، وہ سرعت ہے جسے ہماری عقل سمجھ نہیں سکتی۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری خاص رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمیں دنیا و آخرت میں سرفراز فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعاؤں سے ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہماری مصیبتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔